کہ ایک باپ یہ تو شکایت کر رہا ہے کہ صاحب میرا بیٹا بہت نالائق ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ایک باپ سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے باپ کا حق کتنا نبھایا؟ تم کو اللہ نے اولاد دیا ہے، تم کو معلوم ہے اس اولاد کی قیمت کیا ہے؟ تم کو معلوم ہے یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے؟ جاؤ اس انسان سے پوچھو جس کی انگلی مچلتی ہے کہ میرا بھی کوئی بچہ ہوتا اور اس کی انگلی پکڑ کر کے میں بازار میں لے کے جاتا، مجھے بھی کوئی باپ کہنے والا، مجھے ابو کہنے والا، ابا کہنے والا، بابا کہنے والا، پاپا کہنے والا کوئی بچہ ہوتا، کوئی بچی ہوتی، اس باپ سے جا کے پوچھو کہ اولاد کی کتنی بڑی نعمت ہے اولاد میں۔ اس عورت سے جا کے پوچھو جس کی شادی کے 10-12 سال ہو گئے، اس کی سہیلیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لیے رہتی ہیں، اس کے گھر کی اور عورتیں اپنے بچوں میں گھلی ملی رہتی ہیں، مصروف رہتی ہیں، بزی رہتی ہیں، لیکن اس عورت بیچاری کی گود خالی ہے، وہ تلاش کرتی ہے، اس کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، وہ سوچتی ہے میرا بھی کوئی بچہ ہوتا، وہ شرارت کرتا، مجھے پریشان کرتا، اس کے گیلے بستر کو میں رات میں چینج کرتی، اس کا ڈائپر چینج کرتی، اس کے کپڑے چینج کرتی، اس عورت کا دل تڑپتا ہے میرے بھائی۔ ان سے پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اولاد کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیتا ہے۔ قرآن کا 14واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من انفسکم ازواجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جان سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے عورت کو بنایا، تمہاری بیوی کو بنایا، تمہاری پتنی کو بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور جب تمہاری شادی ہوئی اور ایک عورت تمہاری بیوی بن کر کے تمہارے گھر میں آئی اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تمہیں اولاد عطا فرمائی، اولاد بڑی ہوئی، بیٹا بڑا ہوا، پھر اللہ نے بیٹے سے تم کو پوتا عطا فرمایا، بیٹی بڑی ہوئی، بیٹے سے اللہ نے تمہیں نواسے عطا فرمائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نے تم کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ قرآن کا 15واں پارہ کھولو، کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت آپ بھی کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو کرنا چاہیے۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کا سوندریہ ہے، دنیا کی زندگی کا اٹریکشن ہے۔ اگر مال کو نکال دیا جائے اور اولاد کو نکال دیا جائے تو دنیا کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، بے رونق ہو جائے گی، دنیا کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے مال اور اولاد، لیکن ہاں بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ نبیوں نے اولاد مانگی ہے، زکریا علیہ السلام کو دیکھو، کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی سالی کی بیٹی ہے جس کا نام مریم ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام اپنی سالی کی بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں۔ اور زکریا کہاں رہتے ہیں؟ مسجد کے اندر رہتے ہیں، مسجد کے اندر اپنی اس سالی کی بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں، مریم کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، زکریا علیہ السلام جب باہر سے مسجد میں آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ انار کا موسم نہیں ہے اور مریم کے پاس انار رکھا ہوا ہے، امرود کا موسم نہیں، امرود رکھا ہوا ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، سیب رکھا ہوا ہے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا سوال کرتے ہیں اے مریم یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مریم کہتی ہیں اے خالو جان یہ موسم، یہ بغیر موسم کا پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔
اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے خالو جان، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ مجھ کو یہ پھل دے رہا ہے بے موسم کا۔ زکریا کے دل میں خیال آیا، اگر وہ اللہ میری اس سالی کی اس بیٹی کو، میری اس بھانجی کو، اگر وہ اللہ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، ٹھیک ہے میں 80 سال کا ہو گیا، میں 90 سال کا ہو گیا، مجھے آج تک اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اگر اس کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھے بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں مل سکتی ہے؟ ہنالک دعا زکریا، زکریا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھ بوڑھے کو بھی تو نیک اولاد دے دے، مجھے بھی پاکیزہ اولاد دے دے۔ دعا مانگی انہوں نے، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، زکریا علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جب ان کی قوم نے ان کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، حضرت ابراہیم پردیسی ہو گئے، مسافر ہو گئے، اور جب پردیس میں پہنچے کوئی سہارا ان کو اپنا ساتھ دینے والا، بڑھاپے میں ان کی لاٹھی بننے والا کوئی سہارا ان کے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ نبیوں نے دعا مانگی اولاد کی، اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، مگر وہی اللہ جو اولاد کو نعمت قرار دیتا ہے، وہی اللہ جو اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیتا ہے، وہی اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، محترم حضرات، جو اللہ اولاد کو بہت بڑی نعمت قرار دے رہا ہے، وہی اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے، کہیں ان کے چکر میں پڑ کر کے تم اللہ کو بھول نہ جاؤ، کہیں تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ، کہیں تم اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے، بہت بڑی پریچھا بھی ہے میرے